کوئی ایسے ساتھی بھی ساتھ ہوتے ہیں جو کہ خصوصی طور پہ آپ کو اس معاملے میں رائے ضرور دیتے ہیں. شام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام بھائی ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ کالر لیں. ہم عام طور پہ بابوں سے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ میں بابوں کے خلاف ہوں، میں بابوں کے بڑے حق میں ہوں. بزرگوں کے تو حق میں ہونا ہی چاہیے. میں بزرگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، بابوں کے حق میں ہوں. وہ جب بھی کوئی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہمارے بابے کے چہرے پہ رونق دیکھیں، ہمارے بابے کا جنازہ بہت بڑا تھا، ہمارے بابے پہ روحانیت بڑی. میں آج صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حدیث نہیں واقعہ پڑھ رہا تھا، تو میں اس پہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر یہ لوگ کون ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. یہ وہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جنہوں نے کہ حضرت عمر خطاب کو بیت المقدس جب ہم نے فتح کیا تھا، اب اس طرح سے ہم نے کٹنی کھائی تھی، ہم نے فتح کیا تھا، تو یہ باہر نکلے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. وہ جو ہم غلام کی کہانی سنتے ہیں کہ وہ اونٹ پہ تھا کہ حضرت عمر ان کو چلا رہے تھے، پھر یہ دونوں ایک اوٹ میں چلے گئے تھے درخت کی، اور پھر وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رو رہے تھے اور کہہ پتہ ایک دوسرے کو کیا رہے تھے کہ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری داڑھی میں سفید بال آنکھ ہیں، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جانا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ان کو یرموک کی جو جنگ ہے یہ رومن امپائر کے خلاف ہے، اور جب یہ یرموک کی جنگ ہوئی اور ہو رہی تھی تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عمر خطاب نے جب ٹیک اوور کیا تو جو پہلے حکموں میں سے حکم تھا وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید جو کہ آپ کا رشتہ دار تھا اور بیسٹ فرینڈ بھی تھا، ان کو واپس بلایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں بھیجا. کس لیے بھیجا یہ بات چھوڑ دیجئے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے ویسے کہ بھیجا کس لیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خالد بن ولید اچھا جرنیل ہے اس لیے جیت رہا ہے. کا رد کیا تھا حضرت عمر نے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خالد کی وجہ سیف اللہ ہے، کیونکہ سیف اللہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا، اللہ نے لقب دیا رسول اللہ کے ذریعے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ وہم نہ آ جائے کہ اگر خالد ہوگا تو فتح ہوگی. خالد کے بغیر فتح اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر روایت میں نے پڑھی ہے کہ وہ تہمت باندھتے تھے اور وہ جب لڑتے تھے جا کے تو ان کے اوپر کپڑا بھی نہیں کوئی ہوتا تھا. یہ عالم تھا غربت کا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو طاعون کی بیماری کے ساتھ ہوا، اور طاعون کی بیماری جو ہے یہ آلموسٹ کینسرس بیماری ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں، اور پھر وہیں ان کو دفن وہیں پہ کیا گیا. میں سوچ رہا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ میرا امین ہے، امین امت مطلب کیا لقب ہے. ان کی جب شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو طاعون کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے. جب صحابہ کرام بیماری سے وفات پا سکتے ہیں اور ان کے جنازے تنہا بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. ابو ذر کہاں پہ جنازہ تھا جہاں پہ تم رہو گے بھی اکیلے اور مرو گے بھی اکیلے، اور کمال یہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، اور وہ جماعت آئی بھی، اور کیا چیخ نکلی. انہوں نے کہا میں نے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. حضور اقدس جب ہم یہ پھر باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، روایتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، پھر جب ہم اپنے بزرگوں یا اپنے بابوں کے اوپر ان کو اتنا زیادہ اڑان دے دیتے ہیں، اڑان ہی دے دیتے ہیں، بے شک مبالغہ رائی کرتے ہیں، غلوف یہ مبالغہ سنت سے خلاف یا سنت سے بڑھ کے تو نہیں ہونا چاہیے. بلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو چلو آپ نے امتیوں اور صحابہ کی بات کی. امی عائشہ نے کیا کہا؟ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سے اپنی گود کے اندر وفات پاتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ بات کا گمان کر لیا کہ دنیا میں کوئی ایسا معزز نہیں ہو سکتا جو کہہ دے مجھے بخار نہیں لگنا. اگر رسول اللہ کو بیماری لگ سکتی ہے اور رسول اللہ دنیا سے جا سکتے ہیں تو پھر کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اور جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر و عمر سے صحیح سند سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ کاش میں مومن کی داڑھی کا ایک بال ہوتا. یعنی مومن کی تو اتنی فضیلت ہے، اور یہ اپنے آخرت کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند تھے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ پتہ کیا کہا تھا ایک بندے نے، اب دیکھیں کسی بندے کے منہ پہ تعریف کی جائے دل میں نرمی تو آئی جاتی ہے نا. حضرت عمر کی ایک بندے نے تعریف کی کہ آپ تو ابو بکر سے بھی افضل ہیں، تو حضرت عمر غصے میں کھڑے ہو گئے اور پورا خطاب کیا. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، اور تمہیں ابو بکر کا کیا پتا، ابو بکر کا وہ دن جس دن رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے اور ابو بکر کبھی آگے دوڑتا تھا اور کبھی پیچھے دوڑتا تھا کہ اگر تیر آئے آگے سے تو ابو بکر کو لگے اور پیچھے سے آئے تو ابو بکر کو لگے. اور وہ غار ثور کی جو چند راتیں ہیں وہ ابو بکر کی عمر کی پوری زندگی سے افضل. میں کالر لے لوں لیکن یہ بات کہتا ہوا جاؤں گا. حضرت عمر خطاب جو ہے انہوں نے کہا کہ جب مجھے اپنے گھر یا اپنے دفتر لے کے جاؤ تو وہ جو کمرہ تھا اس کے اندر جو انہوں نے حالات دیکھے، وہ جو روٹیاں لٹک رہی تھی خشک اور جو نیچے صرف ایک پانی کا لوٹا پڑا تھا اور ایک جگہ نماز کی جگہ تھی، آپ نے کہا کہ دنیا کا اثر ذرا سب پہ ہوا ہے. ابو عبیدہ
طبنچرا سب پہ ہوا ہے، لیکن تو رسول کو ویسے ہی ملے گا جیسے رسول تجھے چھوڑ کے گئے۔ نہیں بھائی بلال بھائی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو ہمارے جو تایا ابو نا وہ ان کی نظر تھی نا انہی گھروں پہ نا، تو ہم لوگوں نے ماما نے کہا کہ نہیں ہم لوگ نا اپنے بچوں کے نام پہ گھر دیتے ہیں، پھر ہم بہنوں نے بھی بھائیوں کو ہی گھر دے دیا تھا۔ بلال بھائی اصل بات یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہنوں کے نام، جتنی بہنیں تھیں جتنے بھائی تھے ان کے نام کیوں نہیں تھا ہو سکتا؟ سب کے نام ہو سکتا ہے۔ اور ابھی لیکن بظاہر ان کے بھائی کی یہ انٹینشن نہیں لگ رہی کہ وہ ان سے وراثت لینا چاہ رہا ہے۔ ابھی ان کا بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بک جائے، لیکن معاشرے کا یہ المیہ ضرور ہے بلال بھائی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے دینی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کو جب جہیز دے دیتے ہیں نا، ساتھ میں ان کا پتہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ کیا تمہاری وراثت ہی چلے گی، جو کہ بالکل نامعقول سی بات ہے۔ میرے شریعت کے اندر بھی 7 سال سے پہلے تو شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، یعنی 7 سال کے بچے سے پہلے آپ بتائیں، نبی کریم نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے لے جانا شروع کر دو۔ پھر سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تدریس کا جو سسٹم ہے اسلامک، وہ بھی 7 ایئرس کے بعد شروع۔ اب دیکھو یہ حافظ صاحب نے بات جو ہے یہ آپ کا ان کو تو نہیں پتا نا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نفسیات ہے، کیا لینا دینی، جتنے مرضی ایم اے کیوں۔ او خدا کی ولی، ایک مدرسے کے استاد کو اگر سمجھ آ رہا ہے تو تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ پڑھنا شروع تم نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ حافظ جی بلال بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑی سی اس میں ٹائم یہ لوں گا کہ جتنے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ گھر کے اندر بندش ہے یا برکت نہیں ہے، وہ جب ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں اس وقت اللہ سے رجوع کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے جو اہم بات بیان کیا استغفار کی، اس میں یہ کی بات یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔ قوموں کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا، یہ اسی وقت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر بندش ہے، جادو ہیں، جنات ہیں، نبی کریم کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں 40 دن سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جادو جنات اور شیاطین نہیں ٹک سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ 40 دن گھر پہ لگا لیں کسی چیز کے اوپر، نہیں کر سکتے تو نبی کریم نے فرمایا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آیت الکرسی ایک آیت تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں صبح پڑھی جائے شام تک جنات نہیں آتے، شام کو پڑھی جائے صبح تک نہیں آتے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اگر کر سکتے؟ کیوں نہیں مطلب کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کون ہے؟ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر بالفرض بلال بھائی یہ بھی آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ یہ سمجھتا میرے پہ بڑا پرانا جادو ہو گیا، یہ بھی نبی کریم کی صحیح حدیث سے بات ثابت ہے۔ جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی طویل ہو، جتنا مرضی الفاظ کا اثر سے جکڑا ہوا کوئی بندہ ہو، الفاظ کے اثرات تو آپ کو پتہ ہوتے ہی ہیں، تو اس کو چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ لے۔ 100 سال پرانا جادو بھی ہوگا نا، یہ کسی پیر بابے کے پاس جانے، اللہ معاف کرے وہی بات ہے، میں توہین انسلٹ نہیں کر رہا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھیں، خود پڑھ لیں۔ یہ عجیب بلال بھائی کلچر ہے، یہ کلچر پتہ کیا ہے؟ پیر صاحب کے پاس جائیں گے وہ تویز دے دیں گے، کون سا جی قرآنی آیت ہے اس لیے میں لے آؤں گا، آپ اس قرآنی آیت کو لا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، قرآن آپ کی الماریوں میں بھرے پڑے ہیں، 20 قرآن سے برکت نہیں آئی، اس ایک آیت سے آ جانی، آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آ جائے گی، یہ گارنٹی ہے۔ آپ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں کہ آپ پڑھیں، لٹکائیں نہ، رکھیں نہ۔ اگلی کالر لے لوں؟ اور بھائی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے خود پڑھو، یہ اتنی مستند دعائیں ہیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی پھر ضرورت پیش آئے گی نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا پھر آپ کو دوسری رائے کیوں چاہیے؟ حضور اقدس پڑھنے کی طرف دل مائل ہو اور ڈپریشن میں سے باہر نکلے، کیا وظیفہ کریں؟ بلال بھائی یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے اوپر خوف اور ڈپریشن، یہ تو قرآن کے الفاظ ہے، خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ مستقبل کا اندیشہ، ڈپریشن انہی 2 چیزوں کا نام ہے، یا ماضی کا غم ہے یا مستقبل کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو بندہ کثرت سے کرنا شروع کرے تو اس کے ساتھ صرف یہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ایک اخروی فائدہ بھی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر زمین پہ کرو میں عرش پہ تمہارا ذکر پھر اللہ جو برکتیں ڈالتا ہے تو برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال بھی نہیں آتی، ظاہری بات ہے، انسان سو بھی رہا ہو تو اللہ کی رحمتیں جاری رہتی ہیں۔ بے شک یہ کمال کام ہے، یہ کمال کام ہے، خدا کے واسطے اس بات کو نا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اچھا ناہید، ابھی میں حافظ صاحب سے وظیفہ کا کہتا ہوں کہ تمہیں وظیفہ دیں اور تم نے پڑھنا ہے، اور اللہ کے گھر ہر اچھی امید رکھ کے وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ ریجیکشن اور سلیکشن کے لیے نا ایمانداری سے ہمیشہ کرتے ہیں، اس میں تکبر جب شامل ہو جائے نا پھر اللہ تعالیٰ وقت کو بہت زیادہ کھینچ دیتا ہے، تکبر اس میں کبھی شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا ماضی نہ بھولنے کا ایک بہت بڑا
ڈفیکلٹی ہے آپ کے اندر, یو ڈونٹ forget تھنگس. سو ایزیلی پہلی بات تو یہ کہ کنٹرول ڈیلیٹ دبا کے ماضی کو چھوڑو, پچھلا اگلا حصہ کرو. یہ جو تسبیح بتائیں گے حافظ جی, یہ تم نے پورے اس یقین سے کرنی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ تم نے جب کال کرنا ہے تو خبر اچھی ہوگی. حافظ جی کیا پڑھیں؟ بلال بھائی صرف 40 دن انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھ لیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورت قصص آیت نمبر 24 ہے. یہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن پورے کرنے ہیں. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی وہ دن بعد میں پورے کرنے ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بلال بھائی یہ معاشرے کا المیہ کہ جس وقت شادی کی عمر ہوتی ہے اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے ترین جو رشتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور پھر جب بالوں میں چاندی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان بڑے لو لیول کے رشتوں کو بھی قبول کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 40 دن وظیفہ کریں, یہ لازمی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لازمی برکت دے گا. دوسری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو پچھلا کالر تھا نا, یہ جو بلال بھائی کال کرتے ہیں نا کہ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں, ان کو صرف ایک جملہ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو یہ کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انسانوں کے مابین جو چیز ہوتی ہے وہ مشاورت ہے. ما ندیم من استشارہ, وہ بندہ کبھی نادم نہیں ہوگا جو مشورہ کرے, اور ما خسر من استخارہ, اور اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا جو استخارہ کرے. جو مخلوقات کے مابین چیز ہے نا وہ مشاورت ہے. جو اللہ کے ساتھ انسان کا ذاتی معاملہ ہے وہ استخارہ ہے. اب یہ جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے نے اگر استخارہ کرنا خود کرے, آپ سے مشورہ کرے, صرف جملہ بدل لے کہ بلال بھائی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, بات ہوتا آپ مجھے مشورہ دے دیں. چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے. اور ابو بکر آپ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, حافظ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ لفظ مشورہ استعمال کرے تو بہتر بات ہے. لیکن حافظ جی اولاد کے لیے وظیفہ کیا پڑھے؟ بلال بھائی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ, یہ بھی 40 دن. یہ کس نے پڑھی تھی دعا؟ یہ آپ کو پتہ ہے نبیوں کی دعا ہے. تو نبی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی بشارت دی اور کس عمر میں دی؟ پیرانہ سالی کے عالم میں دی. اور بلال بھائی یہ جو پہلا سوال آیا نا, جس کو بھی طلاق ہوئی ہو یا جس کا حامد فوت ہو جائے نا, اس کے لیے صحیح حدیث میں ایک دعا ہے جو صحیح یعنی سند سے ثابت بھی ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے کیا ہو سکتا ہے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ بہن جو ہے نا طلاق یافتہ, میرا مشورہ آپ سے جزوی طور پہ اس لیے مختلف ہے کہ ان کو ضرور شادی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کبھی رسم ہے کہ متعلقہ عورت یا بیوہ عورت شادی نہیں کرے گی, ساری زندگی بھائیوں کے اوپر ہی رہے گی, اس کو سہارا ملنا چاہیے. اور وہ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو ام سلمہ کہتی ہیں تو میں ساتھ میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو ابھی عدت پوری نہیں تھی ہوئی, رسول اللہ کی شادی کا پیغام آ گیا. تو یہ لازمی جن کو طلاق ہو یا بیوہ ہو وہ یہ دعا ضرور پڑھیں. یہ بات پکی ہے کہ جو طلاق یافتہ ہو یا خدا نہ خواستہ بیوہ ہو یا جو بھی ہو, شادی ضرور کرنی چاہیے. اور پڑھنے کے لیے کیا کریں بلال بھائی؟ یہی دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اس کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن تک پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. آمین آمین. آپ لائن پر ہیں؟ عائشہ کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے. عائشہ کی اپنی رائے کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی اچھی بات کی آپ نے. سر اس کی کوئی بھی رائے نہیں ہے, وہ کہتی ہے آپ جس کو مرضی ہے بول دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں پھر اسی پہ چھوڑ دیں تاکہ بعد میں اعتراض. عائشہ پہ چھوڑیں, یہ ایسی بات نہیں بیٹا. عائشہ سے رائے لیں, عائشہ بہت زیادہ رائے رکھتی ہے. لاہور میں حضرت کیا وظیفہ پڑھے؟ غور سے سننا بیٹا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورت قصص آیت نمبر 24 ہے. 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن پورے کرنے ہیں. اچھے رشتوں کے لیے بہترین مجرب ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہ حضرت موسیٰ کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کنویں کے اوپر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھی دیا, روٹی بھی کھلا دی. تو یہ بیٹیوں کو بچوں کو رشتوں کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. لیکن وہی پہلے والی بات ہے کہ جس وقت اچھے رشتے آتے ہیں ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. حضور ایک دس زندگی کے مسائل کو جب حل کرنا ہو تو قاعدہ کیا بنانا چاہیے؟ کس پیمانے پہ جا کے فیصلہ کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قاعدہ بڑی اچھی طرح بیان کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. گویا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن و حدیث حرف آخر ہو. آپ جو بھی فیصلہ کریں اگر قرآن و حدیث اس سے ٹکراتی ہے آپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ دیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, وہ لوگ ڈر جائیں کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے اور پھر بھی اپنی بات منوائیں, بات ختم. یہ انسان کا بنیادی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے گی, رسول اللہ کی بات آ جائے گی, وہی حرف آخر ہے, وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ سے بہتر اور رسول اللہ سے بہتر فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا